اب اس کے بعد میں اپنے اس اجلاس کے سب سے آخری خطیب شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے فتنہ ارتداد، اس موضوع پر خطاب کریں۔ جلال الدین قاسمی ایک نام نہیں ہے، ایک برانڈ ہے، اور کسی برانڈ کا تعارف کرانا اس برانڈ کی توہین ہوتی ہے۔ برانڈ اپنی پہچان اپنے آپ میں خود ہوتا ہے، اس کو کسی تعارف کی، کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جلال الدین قاسمی جس برانڈ کا نام ہے، اس کی پہچان ہے علم، ثقافت، استناد، حافظی کی صلاحیت اور دلائل سے بھرپور خطابت۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج شیخ کا تعارف کراتے ہوئے میں کیا کہوں، تو میں نے ایک چیز غور کی کہ خطابت کے میدان میں جتنے بھی مشہور خطبہ ہیں سب کے نقال موجود ہیں، کسی کی فرسٹ کاپی ہے، کسی کی سیکنڈ کاپی، کسی کی تھرڈ کاپی۔ شیخ جلال الدین قاسمی کا نہ فرسٹ کاپی ہے، نہ سیکنڈ کاپی ہے، نہ تھرڈ کاپی ہے، ان کا کوئی نقال نہیں ہے، کیونکہ جلال الدین قاسمی بننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جلال الدین قاسمی کو جلال الدین قاسمی بننے کے لیے جد و جہد کے کتنے میدان سر کرنے پڑے ہیں، کتنی راتوں کی بیداری لگی ہے، تب یہ جلال الدین قاسمی بنا ہے، یہ تو شیخ جلال الدین قاسمی ہی جانتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں، اپنے مدلل انداز میں ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ شیخ جلال الدین قاسمی آپ لوگوں کے روبرو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کیا جائے؟ شروع کیا جائے؟ جی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، وقت بہت کم ہے، موضوع بہت ہی حساس ہے۔ دیکھیے تھوڑی بہت گفتگو اس موضوع پر ہو جائے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ چلیے اس آیت کریمہ پر آ جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، اسی کا نام ارتداد ہے۔ ارتداد کہتے ہیں الخروج عن الاسلام الى الکفر۔ آدمی مسلم تھا، دائرے اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں پہنچ گیا، دیٹ از کالڈ ارتداد۔ من یرتد منکم عن دینہ، اس کو کہتے ہیں ارتداد، یعنی پہلے مسلمان تھا وہ، اسلم
ثم تحود اسلم ثم تنصر مگر اسلام لائے یہودی ہو گیا، اسلام لائے غیر مسلم ہو گیا، اسلام لائے عیسائی ہو گیا. اسلام کے دائرے سے نکل کر کے کسی اور مذہب کے دائرے میں چلا جانا، اس کو کہتے ہیں ارتداد. کہتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ. بڑی عجیب و غریب آیت ہے. میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. آگے جو ٹکڑا ہے، اگلا ٹکڑا، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم لے آئے گا. سمجھ میں آیا؟ تم میں سے ایک نکلا تو پورا گروہ دائرہ اسلام میں ہم داخل کر دیتے ہیں، تو ہم کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی ایک اگر دائرہ اسلام سے نکلتا ہے تو اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں، اس کی جگہ پر ہم پورا ایک گروہ دائرہ اسلام میں داخل کر دیتے ہیں. تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس میں تسلی دی گئی ہے، دلاسا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، لڑکی یا لڑکا، ہم کو کنفیوزڈ ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ارے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا. اللہ نے فرمایا جو آدمی اپنے دین سے نکل جائے وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑتا ہے، نہ اس کے رسول کا، نہ دین اسلام کا. بگاڑتا ہے تو خود اپنا. اور اہل اسلام سے کہا گیا کہ جو لوگ دین کے اوپر جمے ہوئے ہیں ان کو تسلی دی گئی کہ ایسے لوگ جو دائرہ اسلام سے نکل گئے، ان کے پیچھے اپنی انرجی ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ ایک گیا تو 10 آ رہے ہیں. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تم میں سے کوئی گیا تو قوم آ گئی. بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا، پھر اگلا ٹکڑا. قرآن حکیم اسی عجیب و غریب کتاب ہے. اللہ، اب آگے سبب بتایا جا رہا ہے کہ آدمی دین اسلام سے نکلتا کیوں ہے. واٹ از دا ریزن آف اٹ؟ اس کا سبب کیا ہے کہ آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جاتا ہے؟ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا چونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، دین سے محبت نہیں ہوتی. اللہ سے محبت، اس کے دین سے محبت، اور اس کے دین سے محبت اللہ سے محبت. ایک دلیل دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والے کون؟ من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون؟ اللہ کی راہ میں میرا مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. سوال کیا ہے؟ میرا مددگار کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اس کا مطلب رسول کی مدد کرنا اللہ کی نصرت کے مرادف ہے. جی یہ مطلب ہے. تو میں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ سے محبت اس کے دین سے محبت ہے، اور اس کے دین سے محبت اللہ سے محبت ہے. تو چونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اس دین سے نکل جاتے ہیں. وہ سبب بتائے گا، مین چیز ہے وہ. جی، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیت کریمہ شروع کی جا رہی ہے. یہ نقطہ ہے اس میں. یحبہم و یحبونہ، دیکھیں یہ جو نکلا ہے یہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. جی، تو اس کی جگہ پر ہم ایسی قوم لا رہے ہیں پوری کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہ دیکھیں یہاں 2 محبتیں ہیں، ایک اللہ کی اپنے بندوں سے محبت، اور ایک ہے بندوں کی اپنے رب سے محبت.
اس میں عقیدہ لکھنے والے لوگوں نے جو عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ محبتوں سے دونوں متصف ہے. کون؟ اللہ بھی اور بندہ بھی. اللہ بھی محبت کرتا ہے، محبت سے متصف ہے. بندہ بھی محبت کرتا ہے، وہ بھی محبت سے متصف ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مخلوق کی محبت کی دیگر ہے، وہ اس کی کیفیت دوسری ہے. لہذا اللہ کی محبت الگ ہے اور بندے کی محبت الگ ہے. دونوں محبتیں ایک جیسی نہیں ہیں، اس لیے کہ خالق جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کی صفت جیسی صفت رکھنے والا کوئی اور نہیں. بہرحال یحبہم و یحبونہ، یحبہم و یحبون، ایسی قوم لائے گا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اور یہ بھی واضح ہوا کہ یہ جو دائرہ اسلام سے نکلا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی سے محبت نہیں ہے. محبت نہ ہونے کی وجہ سے آج ارتداد کا فتنہ جو پھیل رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عروج پر ہے. جانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، انجینئرنگ پڑھاتے ہیں، ڈاکٹری پڑھاتے ہیں، آئی ایس کرواتے ہیں، آئی پی ایس کرواتے ہیں، لائر بناتے ہیں، تمام علوم پڑھاتے ہیں، تمام چیزیں سکھاتے ہیں. ایک چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت. دیکھیں گڑبڑی یہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہم نہیں سکھاتے، تمام چیزیں سکھاتے ہیں، یہ چیز ہم نہیں سکھاتے. یہ بنیادی غلطی ہے ہماری، یہ بنیادی غلطی ہے کہ میرے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر، اس کے رسول سے محبت کر، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لے. یہ کوئی نہیں اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، کوئی نہیں سکھاتا ہے. لہذا ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اسی محبت کو نہ سکھانے کی وجہ سے. یحبہم و یحبونہ. اور یہ ارتداد اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اس کی سزا اسلام میں قتل ہی ہے، کچھ اور نہیں. دلیل یہ اثر وان اکرمت رحمہ اللہ ان علی حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر ایسے نقل کیا، یہ حدیث ایسے لائیں. حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. حضرت علی کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے تو ان کو بلایا اور سب کو جلا دیا، آگ لگا دی، زندہ جلا دیا سب کو. حضرت ابن عباس کو جب یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین اسلام سے نکل گئے تھے، تو سب کو بلا کر کے حضرت علی نے زندہ جلا دیا. ابن عباس تک تب یہ بات پہنچی تو ابن عباس نے کہا لو کنت انا، اگر میں ہوتا تو لم احرقہم، میں ان کو جلاتا نہیں. یہاں ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو جلا دیا ان کو، اگر میں ہوتا تو ان کو جلاتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم نہ دو. کہ آگ میں جلانا یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کام کیا ہے، اگر میں ہوتا تو میں ایسا نہیں. دیکھ رہے ہیں کتنا ایک صحابی دوسرے صحابی کا احترام کیسا کر رہا ہے. ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا گناہ کیا ہے حضرت علی نے،
کہ انہوں نے حدیث کے خلاف یہ بات کہی ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ دیکھیے یقیناً ان کا یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کے خلاف ہے، لیکن حضرت ابن عباس کیا فرما رہے؟ لو کنت انا، اگر میں ہوتا تو ان کو نہیں جلاتا. ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے تھے. حضرت ابن عباس نے سخت غلطی کی ہے، انہوں نے خلاف سنت کام کیا. ایسا نہیں کہہ رہے ہو. احترام دیکھیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کا احترام کیسا کر رہا ہے. آج ایک عالم دوسرے عالم کا احترام نہیں کرے گا تو عوام کیا احترام کرے گا؟ ایک عالم کا احترام نہیں کر رہا. دیکھ رہے ہیں ایک غلطی ہوئی ہے ان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن حضرت ابن عباس کہہ رہے کہ اگر میں ہوتا تو نہیں میری جلا. یہ نہیں کہا انہوں نے. حضرت ابن عباس نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو نہ جلاتا. اچھا دلیل دے رہے ہیں کیا؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب تم نہ دو. دیکھو دلیل دے رہا ہے صحابی. دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ کہ حضرت علی کا یہ عمل خلاف سنت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ خلاف سنت ہے، بلکہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب. ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ عالم تو کیا، اگر ایک صحابی کوئی اجتہادی غلطی کرتا ہے تو دوسرا صحابی اگر اپنے پاس دلیل رکھتا ہے تو دلیل کی روشنی میں اس کے اس اجتہاد کو رد کرے، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو رد فرمایا. یہ ہے اہل حدیث کا منہج. آنکھیں بند کر کے اہل حدیث کسی مسئلے پر نہیں گرتا جب تک کہ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی کوئی دلیل آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان نہ آ جائے. دیکھیں دلیل پیش کر، تنقید نہیں کر رہے ہو. کتنا میں بیان نہیں کر سکتا. لفظوں کا جو چناؤ ہے، لفظوں کا جو انتخاب ہے، قابل داد ہے. اور جسے ہمیں پتا چلا کہ صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. حضرت ابن عباس کی اپنی ایک جگہ ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے. حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہے، ان کا الگ ایک مقام ہے. لیکن احترام دیکھیے کہ حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے حضرت علی سے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں ارے حضرت علی نے خلاف سنت کام کر دیا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے. لا 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 لا، بلکہ یہ کہا لو کنت انا، اگر میں ہوتا تو لم احرقهم، میں انہیں نہیں جلاتا. اچھا کیوں؟ دلیل پیش کر رہے ہیں. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، تو میں کیا کرتا؟ وَلَقَتَلْتُهُمْ، میں ان کو قتل کرتا. کیوں؟ یہ لفظ قتل ہے، احراق نہیں ہے، تحریق نہیں ہے، جلانا نہیں ہے. میں قتل کرتا. دلیل کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ. اندازہ لگائیے وہی لفظ استعمال کیا کہ جو اپنے دین کو بدل دے، بدل الاسلام بدین غیرہ، یعنی دین اسلام کو دوسرے دین سے بدل دے تو اس کو قتل کر دو. گویا کی تحریق یعنی جلانا نہیں ہونا چاہیے، قتل ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ نبی کی زبان مبارک سے نکلا تھا من بدل دینہ فقتلوا. تو اگر میں وہاں ہوتا تو جلاتا نہیں بلکہ لقتلتہم، میں قتل کرتا. اندازہ لگائیے آپ، جو نبی نے جو کیا وہ کرنے کے لیے صحابی بول رہے. احترام کا احترام ہے، مسئلے کا مسئلہ ہے. اور ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اگر وہ حدیث کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، تو اسے ٹوک دیا جائے اور حدیث اس کے سامنے پیش کر دی جائے کہ بھئی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس حدیث کے خلاف ہے، اور اس میں آپ حکمت کو پیش نظر رکھیں. ڈائریکٹ لٹ نہ ماریں اس کے سر کے اوپر. لٹ مارنے کے لیے کس نے کہا ہے آپ کو؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے، موسیٰ اور ہارون کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا اس سے نرم طریقے سے بات کریں. جی تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اچھا آگے دیکھیے، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. اذلہ جانب اللین، یعنی وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوتے ہیں اور جو منکرین ہوتے ہیں ان کے اوپر سخت ہوتے ہیں. آج معاملہ اس کا الٹا ہے. ایک مسلمان سے جب
کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو آستین چڑھا لیتا، بات کرتا ہے سامان نکال. سامان نکال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پستول نکال یا اسی طریقے سے کوئی تلوار نکال. اذلۃ علی المؤمنین، نقطہ یہ ملا یحبونہم سے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ مومنین سے محبت کرتے ہیں. جی اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی دلیل یہ ہے اور علامت یہ ہے کہ ان کے سامنے یعاملون المؤمنین باللین، ان سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت کا ایک مظہر ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو سمجھو کہ تم ایمان لانے والوں کے سامنے وخفض جناحک للمؤمنین، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دو. یہ دیکھو یہ محبت کا تقاضا ہے. یعنی آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے سے اتنا گہرا ربط ہے، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. یحبونہ و یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مومنین سے محبت کی جائے، اور محبت کا مظہر یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہیے. یعاملونہم معاملۃ اللین. اچھا، اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جو مومن نہیں ہے ان کے اوپر سخت رہیے آپ، جی محتاط رہیے ان کے ساتھ. یہ بھی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. عجیب بات ہے، ولا اور برا دونوں کو واضح کر دیا گیا. کیا نقطہ ہے، اللہ اکبر. ولا اور برا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. کیا ثابت نہیں ہوا اس سے؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین سے ولا اور برا ثابت نہیں ہوا؟ ثابت ہوا. تو اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین اور یجاہدون فی سبیل اللہ. ما معنی الجہاد؟ جہاد لفظ سن لیے اور جناب ٹینشن ہو گیا لوگوں کو. الجہاد احتمال المشقہ، یعنی کسی مشقت کو برداشت کرنا، کسی تکلیف کو برداشت کرنا. هذا هو الجہاد، اسے جہاد کہتے ہیں. تو یجاہدون، یہ دیکھیں فی سبیل اللہ کا مطلب بتانا چاہے تو یجاہدون اے یبذلون اموالہم وانفسہم لنصرت دین اللہ. یجاہدون کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے دین کی مدد میں خرچ کرتے، صرف کرتے ہیں. اب عباد الخیر کا اعلان ہوا ابھی، اب آپ دیکھیں خیر لے کر کے بڑھ رہے ہیں، ساتھ دیجیے آپ ان کا. یہ اللہ کی نصرت، اللہ کے دین کی نصرت ہے، لنصرت دین اللہ. تو یہ یجاہدون کا مطلب ہوا آپ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو لگائیے، خرچ کیجیے، لگائیے. اچھا، فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ قد یجاہدون ضعاف الایمان قد یجاہدون ولکن بسبب منفعتہم دون سبیل اللہ. بعض لوگ یہ سبیل اللہ کی قید کیوں لگی ہے؟ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنی جان اور مال کو خرچ کرتے ہیں. کس میں؟ اللہ کے راستے میں نہیں، بلکہ اپنے منفعت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. سو اپنے منفعت کو خارج کرنے کے لیے فی سبیل اللہ کی قید لگائی گئی کہ اپنے فائدے کے لیے یہ نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ایسا کرنا ہے. تو یجاہدون کے بعد فی سبیل اللہ کی قید لگائی گئی. یجاہدون فی. اچھا، جب آدمی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، دنیا بھر کی باتیں اس کے خلاف کی جاتی ہیں. آگے کہا گیا آدمی دین کا کام کر رہا ہو تو ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے میدان میں آئیں گے. ملامت کرنے والوں کی ملامت کا کوئی جو ہے آپ نوٹس نہ لیں. اور لائم نکرہ ہے، ما فائدۃ النکرہ، نکرہ کا فائدہ. لائم اے من الاقارب والابائد، چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو تنقید کرے گا، دور کا آدمی ہو آپ کا کوئی رشتہ نہ وہ بھی تنقید کرے گا. لہذا من الاقارب ومن الابائد لومۃ لائم جو نکرہ لایا گیا، بتایا گیا کہ یہ اعتراض غیر بھی کر سکتا ہے، آپ کا قریبی بھی کر سکتا ہے اور دور کا آدمی بھی کر سکتا ہے. کیا یہ ایک لفظ ایسا لگتا ہے جسے چن کر ایسے رکھا ہو. میں میرا خیال ہے بیان نہیں کر پا رہا ہوں جی. ولا یخافون لومۃ لائم. اچھا، ذالک فضل اللہ یؤتی، یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان لوگوں کے جن کو اللہ ریپلیس کرتا ہے کسی کے مرتد ہو جانے کے بعد، جی ریپلیس کرتا ہے، ان کی یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں. آخری صفت یہی ہے ولا یخافون لومۃ لائم. اور اس کے بعد کہا گیا ذالک فضل اللہ. اللہ، یہ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے. اور یہ فضل جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ بہت بڑا فضل ہے. یوتی میں سب کو نہیں ملتا، یہ یوتی ہی من یشاء، جس کو چاہتا دیتا ہے. اور اس کے بعد 2 صفتیں ہیں، واللہ واسع علیم. واسع مطلب
واسع کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. فضل دیتا رہتا ہے, جود کرتا رہتا ہے, سخا کرتا رہتا ہے, لیکن اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. واللہ واسع, اور علیم, جانتا ہے وہ کہ کون اس جود و سخا کا مستحق ہے. زیادہ علیم لائے گا. یہ آیت کریمہ کی ایک ہلکی سی شرح ہے جو پیش کی گئی. اب ہم بتائیں گے کہ عام طور پر اس ارتداد کا سبب کیا ہوتا ہے. بنیادی سبب تو یہ اللہ سے محبت نہیں ہوتی. تو گویا کہ آدمی دین اسلام سے نکل کر الجہل بدین اللہ, یہ پہلا سبب ہے. الجہل بدین اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جہالت, معلومات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا کیا مقام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی کیا, اور دین کیا ہے. اللہ, میں بتاؤں دین کتنا قیمتی ہے. یہ لے کر کے جاؤ, آج یہ لے کر کے آج جاؤ. شاید آپ نے سنا ہو کیا کہ یہ جو دین آپ کو فری میں دیا گیا ہے, آپ کو مل گیا ہے, کتنا قیمتی ہے. چلیے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. کیا بات ہے کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے, کفر کیا اور زندگی بھر وہ کفر کے اوپر جمے رہے, اسی کے اوپر مر گئے, تو فلن يقبل من احدهم, ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہے, کہا جائے گا کہ تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, فدیے میں کیا دے سکتا ہے, فدیے میں کیا دے سکتا ہے کہ تو جہنم سے بچ جائے. جواب دے رہا ہے وہ, زمین بھر کر سونا میں دینا چاہتا ہوں بچنے کے لیے. اللہ اکبر, کتنا, ملء الارض ذهبا یعنی معمولی سونے کی کیا قیمت ہوتی ہے جی. زمین بھر کر سونا میں دے دوں بچ جاؤں گا. حالانکہ وہ نہیں دے سکتا, فدیہ نہیں دے سکتا. پوری زمین بھر کر سونا میں دے دوں تو بچ جاؤں گا. اس کا مطلب جو یہ اسلام آپ کو دیا گیا ہے, یہ جو دین دیا گیا ہے, اس کی قیمت سمجھتے ہیں آپ؟ 1-2 تولہ نہیں, زمین بھر کر سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ کو فری میں دے دیا گیا. یہ بچوں کو سمجھائیے کہ دین کی یہ عظمت ہے, دین کی یہ اہمیت ہے. اس کو چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے بھائی, اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے. پوری دنیا سونے سے بھر جائے اور پوری دنیا بھر کا سونا دے دیا جائے تو اسلام کے برابر نہیں ہو سکتا جو آپ کے فری میں دے دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسلام کی عظمت بتائی ہے کہ دین اسلام کی عظمت کیا ہے. سونے سے تولو گے, پوری دنیا کے سونے سے, تب بھی اسلام کو موزون نہیں کر سکتے, آپ تول نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے اوپر فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, یہ بات کہی گئی. یہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں. یہ بچوں کو سکھائیے کہ کتنا قیمتی ہے یہ دین, کتنا قیمتی ہے یہ. تو پہلا سبب تو یہ الجہل بدین اللہ. بچے کو معلوم نہیں ہوتا, نوجوان کو معلوم نہیں ہوتا, بچی کو معلوم نہیں ہوتا جی, غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے, لڑکا مرتد ہو جا رہا ہے. ارے رسول کیا ہے, آخرت کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہے, سب بکواس ہے. یہ دیکھو, اس لیے کہ اسے دین کی عظمت معلوم نہیں کہ دین کی قیمت کیا ہے. ملء الارض ذهبا ولو افتدى. اللہ اکبر. ایک وجہ تو یہ ہے. اچھا, دوسری وجہ کیا ہے؟ مخلوط تعلیم. لڑکیوں اور لڑکوں کی ایک ساتھ تعلیم, یہ بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاط رجال مع النساء کو سختی سے منع فرمایا. دلیل یہ حدیث پاک. وان حمزہ بن ابی اسید الانصاری عن ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء استاخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إنها لتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود في كتاب الأدب. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے, وہ خارج من المسجد, مسجد سے باہر نکلے
تو عورتیں بھی نماز کے لیے آئی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. دیکھیے دین سے ان کا جو ربط تھا. آج تو یہ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی عورتوں کو مسجد میں بھیجو تاکہ وہ نماز سے جڑیں, وہاں علماء دین کی باتیں بتا رہے ہیں تو دین کی باتیں سمجھیں. ارے مسجد میں جانے کی اجازت کہاں ہے عورتوں کو؟ ہم اجازت نہیں دے سکتے. ہاں بازار میں جانے کی اجازت, شاپنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. دیکھو یہاں عورتیں نماز پڑھ کر کے نکل رہی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں, جگہ کم ہے. فاختلط الرجال مع النساء, جی اختلاط ہوا, مل گئے مرد اور عورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ مرد اور عورت, یہ دیکھو شاپنگ مال نہیں ہے جس میں مرد عورت مل گئے, نماز سے باہر نکل رہے ہیں مسجد سے اور اختلاط ہو گیا جگہ کم ہونے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے عورتوں سے کہا استاخرنا, پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو. پتہ یہ چلا کہ اس طریقے کی حرکت اگر ہو, مرد اور عورت مختلط ہو جائیں تو فوراً ڈانٹا جائے عورتوں کو کہ عورتیں ایک طرف ہو جائیں. اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہٹو, پیچھے ہٹو, استاخرنا. دیکھو جملہ دیکھو بڑا پیارا, ایک بہت دقیق استدلال کرنے جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹو. فإن, غور سے دیکھیں علماء کی جناب میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ, بہت ہی حسین نقطہ, کہ آپ نے فرمایا استاخرنا, اے عورتوں پیچھے ہٹو. فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق, تمہارے لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ تم راستے کے بیچ سے چلو. یہاں راستے کے بیچ کے لیے, وسط کے لیے لفظ حق استعمال کیا گیا ہے. تو حق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہو, اس کو حق بولتے ہیں. ان تحققن الطریق, نہ ادھر نہ ادھر, بیچ سے نہ چلو. اس کا مطلب حق جو ہوتا ہے وسط ہوتا ہے, اور ہم امت وسط ہیں اور امت حق ہیں. جی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی, بما نزل علی محمد وهو الحق. دیکھیے آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو, تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ میں چلو. بیچ کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ بہت عجیب و غریب لفظ ہے. فلیس لکن ان تحققن الطریق, یعنی حق جو ہوتا ہے بالکل وسط ہوتا ہے. جی سمجھ میں آیا؟ ہاں, فلیس لکن ان تحققن الطریق, تو کہاں سے چلنا؟ بیچ سے نہیں چلنا. تو علیکن بحافات الطریق, وہ کنارے سے چلو. اس کا مطلب مرد عورت ندی کے دو پارٹ ہیں, آپس میں کبھی نہیں مل سکتے, اس لیے کہ حافہ کہا گیا. حافہ کسے کہتے ہیں؟ تالاب کے کنارے کو. تو تمہارا کنارہ دوسرا ہے, ہمارا کنارہ دوسرا ہے. مرد عورت ندی کے دو پارٹ ہیں, دو کنارے ہیں, آپس میں کبھی نہیں مل سکتے. یہ کیسے ملے؟ یہ فاختلط الرجال مع النساء, عورتیں کیسے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلنے والے مردوں اور عورتوں کو تعریف فرمائی. نہیں مل سکتے. تم مخلوط تعلیم کیسے جائز قرار دے سکتے ہو؟ لہذا ایسے اقدامات بہت ہی مستحسن ہیں کہ ایسا کالج ہو جہاں لڑکیوں کی الگ تعلیم ہوتی ہو پردے کے ساتھ اور مردوں کی الگ تعلیم ہوتی ہو. یہ اختلاط مرد و زن, یہ در حقیقت ارتداد کا بہت بڑا سبب ہے, بہت بڑا سبب ہے یہ. جی یہ دوسرا سبب ہوا. اور تیسرا سبب بے حیائی کا شیوع, پھیلنا, اس کا بے حیائی کا پھیلنا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا وفي الآخرة. اللہ اکبر. جو لوگ مسلم معاشرے میں فاحشہ, بے حیائی کو پسند کرتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, دیکھو کرنے کی بات نہیں کہیے, پسند کرتے ہیں. کرنا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی مسلم معاشرے میں فاحشہ کو, بدکاری کو اور بے حیائی کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں عذاب ہے. کتنے لوگ ہیں فلموں میں کام کرنے والے, ڈراموں میں کام کرنے والے, آخر عمر کے اندر ان کی حالتیں دیکھو, نہ ان کے بیٹے ان کو پوچھتے ہیں, نہ ان کی بیٹیاں ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں, تنہا بیچارہ روتا رہتا ہے اپنی قسمت کو. آپ دیکھیں کہ بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام دنیا میں کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب علیم فی الدنیا, دنیا میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. تو بے حیائی کا جو شیوع ہے اس کو روکا جائے. جی بے حیائی نہ پھیلنے دے. جہاں بھی کہیں معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی نظر آئے قدغن لگائیں اس پر. جی کرنا تو دور کی بات ہے, پھیلانا تو دور کی بات, پسند نہیں کر سکتے آپ.
کہ پھیلے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا. تو ایک تو ہے مخلوط تعلیم اور دوسرے ہے دین سے جہالت، اور تیسرے ہے بے حیائی کا شیوع، بے حیائی کے پھیلنا. تو اگر آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پر یہی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو نگاہ میں رکھا جائے اور اس پر قدغن لگائی جائے تو بڑی حد تک ہم قابو کر سکتے ہیں اس مسئلے کو. ایک اعتراض ایک صاحب کر رہے تھے، پوچھنے لگے کہ بھئی اسلام تو بہت ہی تنگ نظر ہے. میں نے کہا کیا بھئی اسلام بڑا تنگ نظر ہے؟ کہا اسلام کی تنگ نظری دیکھ کر کے میں اسلام سے نکل آیا ہوں. ارے بھئی ذرا بتائیے جناب والا کہ اسلام کیا تنگ نظر ہے؟ اسلام نے کیا تنگ نظری دکھائی ہے؟ کہنے لگے کہ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی دین سے نکل جا رہا ہے تو آپ کیوں چلا رہے ہیں بھائی؟ نکلنے دیجئے نا. اگر آپ اسے قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں جو دین اسلام سے نکل گیا، تو ضمیر کی آزادی اور آزادی رائے کا کیا مقام رہ جاتا اور کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس میں آزادی ضمیر چھن جاتی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جو لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے وہ تم نے غلط لیا ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی مار کوٹ کر کے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. یہ مطلب ہے کہ مار کر کے کسی کو زبردستی کچھ کہلوایا جائے یا زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، یہ مطلب ہے اس کا. اور ارتداد کا مطلب دوسرا ہے. ارتداد کا مطلب یہ کہ یہ آدمی اپنی مرضی سے اسلام لایا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اسلام سے نکل رہا ہے. تو بھائی ایک دو باتوں کو آپس میں ملا کیوں رہے ہو؟ یہ چکما دیتے ہیں یہ لوگ. اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کی حیثیت یہی ہے، چکما دینے والی حیثیت. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، لہذا کوئی آدمی اگر دین اسلام چھوڑ دے رہا ہے، چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، تو اس پر آپ کو جزبز ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آزادی رائے کا حق ہر ایک کو ہے. آزادی ضمیر کی بنا پر وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں چلا جا رہا ہے. تو پہلا مفہوم تو یہی ہے کہ بھئی لا اکراہ فی الدین کا مطلب نہیں ہے بلکہ زور زبردستی سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اس کی ممانعت ہے. لیکن کوئی آدمی اگر اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو جائے پھر نکلتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. کیوں؟ کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں، ہندوستان کا شہری ہوں، یہ پہلے بولتا ہے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں. دیکھو ہندوستان کی شہریت کا اعتراف کر رہا ہے، وہ شہریت قبول کر رہا ہے، شہری بن گیا اپنی مرضی سے، اس کے بعد پھر بغاوت کرتا ہے. تو کیا شخصی آزادی کے نام پر اس بغاوت کا جواز ہے؟ کیا کوئی حکومت اس باغی کو معاف کر سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. اس لیے کہ بغاوت ایک ایسا جرم ہے، بغاوت یہ پورے ملک کے وجود کو چیلنج کرتا ہے. بغاوت کا مطلب یہ ہے پورے ملک کے وجود کو چیلنج کرنا کہ میں نہیں مانتا، یہ مطلب ہے اس کا. گویا پورے ملک کے وجود کو وہ چیلنج کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا. ایسے ہی کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اسلام سے باہر آئے تو اسلام کے وجود کو چیلنج کرتا ہے، وہ اسلام کے وجود کو چیلنج کرتا ہے. یہ یہاں شخصی آزادی نہیں دیکھی جاتی، یہ اسلام کے وجود کو. اور جیسے وہ آدمی بغاوت کے ذریعے پورے ملک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، ایسے ہی یہ آدمی اسلام سے نکل کر اسلام جیسے عظیم الشان مذہب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. جی تو جیسے بغاوت قابل معافی نہیں، ارتداد قابل معافی نہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ آپ سے زیادہ سچا بولنے والا کون؟ من بدل دینہ فاقتلوہ. جی جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر. اس لیے کہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، بالکل فطرت کے مطابق ہے، زبردستی داخل نہیں کیا جا رہا. لہذا شخصی آزادی کا حوالہ دے کر کے آپ بغاوت نہیں کر سکتے. باغی کو چھوڑا نہیں جاتا، ڈائریکٹ اس کے لیے پھانسی ہے. اس لیے کہ پورے ملک کے وجود کے لیے خطرہ بن جا رہا. یہ مرتد جو ہے پورے دین اسلام کے لیے خطرہ بن رہا ہے. جی چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.